السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 7 ہجری میں خیبر پر حملہ ہوا۔ یہودیوں کے 7 بڑے قلعے تھے جن کا جیتنا فتح کرنا آسان کام نہیں تھا۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تسخیر پر مامور ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر کامیابی نہ ہو سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک ایسے بہادر کو علم یعنی جھنڈا دوں گا جو خدا اس کے رسول کا محبوب ہے، اور خیبر اسی کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ صبح ہوئی تو بڑے بڑے جانباز اپنا نام سننے کے منتظر تھے۔ ہر شخص کی تمنا تھی کہ یہ فخر اس کو حاصل ہو جائے اور اس فخر کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے۔ دفعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ یہ انتخاب غیر متوقع تھا، اس کی کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم میں مبتلا تھے، یعنی ان کی آنکھ آئی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعاب دہن لگایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کی یہ شکایت جاتی رہی۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں علم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں لڑ کر ان کو مسلمان بنا لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پہلے اسلام کے فرائض سے آگاہ کرنا۔ اگر تمہاری کوشش سے ایک آدمی بھی مسلمان ہو گیا تو تمہارے لیے بڑی سے بڑی نعمت سے بہتر ہے۔ لیکن یہودیوں کی قسمت میں اسلام کی عزت و سرفرازی کے بجائے شکست و محکومیت کی رسوائی لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا نامور اور مشہور سردار مرحب، جو 1000 سوار کے برابر طاقت رکھتا تھا، بڑے جوش سے یہ رجز پڑھتا ہوا نکلا، خیبر تو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس ہوں، بہادر ہوں، تجربے کار ہوں۔ اس وقت جبکہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے، فاتح خیبر نے اس متکبرانہ رجز کا یوں جواب دیا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جھاڑی کے شیر کی طرح مہیب اور ڈراؤنا ہوں، میں دشمنوں کو انتہائی سرعت اور تیزی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجلی کی طرح کودے اور ایک ہی بار میں مرحب کا کام تمام کر دیا۔ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے اور بے مثال بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کئی اسلامی جنگیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں لڑی گئیں، جنہیں پوری کامیابی کے ساتھ انجام کو پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بالترتیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن مسند خلافت خالی رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منصب خلافت قبول کرنے کی درخواست کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا
اس بار گراں کو اٹھانے سے معذوری کا اظہار کیا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شدید اصرار کے بعد بالآخر 21 ذی الحجہ 35 ہجری بروز دوشنبہ مسجد نبوی میں ان لوگوں نے جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا تھا، متفقہ طور پر حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی۔ مسند خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے مسئلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دینا تھا، مگر بعض پیچیدہ اسباب کی بنا پر اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ لیکن یہ قطعاً نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوتاہی کی گئی۔ اس مسئلے کا دشوار تر پہلو یہ تھا کہ کسی معین شخص کے خلاف شہادت موجود نہ تھی۔ حادثے کے وقت زوج عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا تھا، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے سے نادم ہو کر لوٹ گئے تھے کہ اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو تیری اس عمل سے کبھی خوش نہ ہوتا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے قسم کھا کر اپنی برات کا اظہار کیا۔ دوسری مشکل اور پیچیدگی یہ تھی کہ قتل کسی ایک یا دو فرد کا عمل نہ تھا، 2-2.5 ہزار شرپسندوں کا یہ گروہ تھا جس کی سازش اور پشت پناہی سے تاریخ اسلام میں اس المناک باب کا اضافہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ملک کے بعض داخلی اور سیاسی مصلحتوں کی بنا پر مجبور تھے کہ منصب خلافت سنبھالتے ہی اس منظم اور سرکش گروہ کے خلاف کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائیں۔ لوگ صرف فساد چاہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجبوریوں پر ان کی نظر نہ تھی۔ بدقسمتی تو ایک مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ جس جماعت سے یہ لوگ تعلق رکھتے تھے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس لیے بعض کو خود اپنے طور پر اس جماعت سے قصاص لینے کا خیال پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل واقع ہوئی۔ جنگ جمل کے نام سے مسلمانوں میں جو باہمی تصادم ہوا اس کا ام المومنین رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں کو بے حد ملال تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ بڑی آزمائش کی گھڑی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے مقابلے میں بے نیام ہوئیں۔ نہروا کے معرکے میں خارجیوں کو سخت نقصان پہنچا تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں نے ان کی وحدت اور جمعیت کو پارا پارا کر دیا تھا۔ بچے کھچے لوگ میدان جنگ میں تو اپنی شکست کا انتقام لے نہیں سکتے تھے، انہوں نے وہی راہ اختیار کی جو شکست خوردہ ذہن کرتا ہے۔ اس جماعت کے 3 آدمیوں عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکر نے آپس میں مشورہ کیا کہ نہروان کی شکست کے بعد زندگی بیکار ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے کوئی بھی حکومت کا حل نہیں، انہیں ختم کیے بغیر امن و سکون قائم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، برق بن عبداللہ نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمرو بن بکر نے عمرو بن عاص کو شہید کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور تینوں نے ایک ہی دن 18 رمضان 40 ہجری کو صبح کی نماز میں تینوں بزرگوں پر حملہ کیا۔ اتفاق سے عمرو بن عاص کے بجائے اس روز ایک اور شخص صبح کی نماز پڑھانے آیا تھا، ان کے دھوکے میں وہ شہید ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار اوچھا پڑا اور وہ علاج معالجہ کے بعد ٹھیک ہو گئے۔ بدبخت ابن ملجم
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزرگاہ میں چھپا ہوا تھا۔ جب آپ نماز صبح کے لیے نکلے تو اس نے حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاری زخم آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، لوگ دوڑ پڑے اور ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے چند سوالات کرنے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں سے فرمایا، اس کی خاطر تواضع کرو، نرم بچھونا دو، اگر میں زندہ رہ گیا تو اپنے خون کا سب سے زیادہ دعوی دار بنوں گا اور قصاص لوں گا یا معاف کر دوں گا، اگر میں مر جاؤں تو اسے بھی میرے پیچھے روانہ کر دینا، رب العالمین کے حضور اس سے جواب طلب کروں گا۔ جندب بن عبداللہ نے پوچھا، اگر خدا نخواستہ ہم آپ کو کھو دیں تو کیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں نہ اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں، اپنی مصلحت تم بہتر سمجھتے ہو۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں فرمائی اور 20 رمضان شب یکشنبہ 40 ہجری کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے آپ معبود حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔